سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا۔ انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے حوائج شریعہ پورے فرما، جتنے مومنین مومنات عزادار تشریف فرمائے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، آمین بلند آواز سے کہہ دیں۔ کریم مالک جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مومنین تنگ دست ہیں فراخ دست فرما۔ میرا مالک جو جوان بے روزگار ہیں کاروبار نوکری نہیں ہے انہیں باعزت روزگار عطا فرما، علماء علام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مظلوم ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے نوکروں میں سے شمار فرما، وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ صلوات پڑھو سارے بلند۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد
وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها صلوات. مومنین کرام، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویاں خلق فرمائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور خداوند عالم نے اس آیت میں شادی کا فلسفہ بیان فرمایا کہ ازواج کو خلق کیوں کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری جو زندگی ہے وہ پرسکون ہو جائے۔ ماہ ذی الحج ہے اور اس مہینے میں الحمدللہ بہت ساری مناسبتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ کی جو ایک مناسبت ہے وہ ماہ ذی الحج مولا امیر المومنین علیہ السلام اور جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی شادی کا مہینہ ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پہ بات کروں، تو سوچا کہ آج بی بی پاک اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شادی کے حوالے سے میں گفتگو کروں، چونکہ ماہ محرم سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شادیاں بہت ہوتی ہیں۔ آج میں عرض کرنا چاہوں گا، کوشش کروں گا کہ اس مجلس میں کہ اسلامی شادی کیا ہوتی ہے اور محمد والے محمد کی نگاہ میں ایک شادی کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے۔ سامعین گرامی، اللہ پاک کی نشانیاں کائنات بھری پڑی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویوں کو خلق فرمایا۔ دوستو یاد رکھیے، شادی اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ یاد رکھیے، شادی اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام انسان کی جنسی خواہشات کی تکمیل پر کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ دین اسلام نے انسان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک جائز ذریعہ قرار دیا ہے، جسے شادی کہتے ہیں، نکاح کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے، جو میری سنت سے اعراض کرے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیس منی کا معنی یہ ہے کہ میں اس کا رسول نہیں ہوں اور وہ میرا امتی نہیں ہے۔ کون؟ جو میری اس سنت سے منہ پھیرے۔ اب اس سنت سے منہ پھیرنے کا معنی سمجھو کیا ہے؟ اس سنت سے منہ پھیرنے کا معنی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ اختیار نہ کرے، شادی اور نکاح کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اگر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ شادی نکاح فی ذات ہی مستحب عمل ہے، لیکن میں شرعی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس جوان کے لیے، لڑکی ہو لڑکا ہو، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر شریعت کہتی ہے اس کے لیے شادی کر لینا واجب ہے۔ مومنین کرام، اور خصوصاً وہ گھرانے جن گھروں میں بچیاں جوان موجود ہیں، سرکار کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، بچیاں جلد جوان ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا۔ ایک صلوات تو پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ اور خالق نے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو یہ پیغام بھیجا، میرا محبوب میرے بندوں سے یہ کہہ دو کہ گھر میں جوان بیٹی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہے، اور بیٹی گھر میں جوان ہو جائے تو اس کو جلد رخصت کر دیا جائے، اس کی جلد شادی کر دی جائے۔
چونکہ درخت پر پکے ہوئے پھل، جب درخت پر پھل پک کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے اس کو اتار کے محفوظ کر لو۔ پکا ہوا پھل اگر درخت پہ چھوڑو گے تو تیز ہوا بھی خراب کرے گی، دھوپ سے بھی، پرندے بھی اس کو خراب کر سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جوان بیٹی بھی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، اس کی حفاظت یہی ہے کہ اس کی جلدی شادی کر دی جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے حالات، ہمارے معاشرے میں عجیب مسائل ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، ہمیں تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ ہوتا کیا ہے جی، بچی کی جو زندگی ہے نا جی 25-30 سال تک شہروں میں اب رواج یہ ہے کہ جی بچی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی سکول ہے، پھر کالج ہے، پھر یونیورسٹی ہے، پھر اس کے بعد کوئی جاب کا سلسلہ ہوگا، پھر شادی کریں گے۔ تو تعلیم اس کی مکمل ہوتے ہوتے زندگی کے 30 سال تو گزر جاتے ہیں، اور جب 30 سال گزر جاتے ہیں تو اب رشتہ مانگنے ہی کوئی نہیں آتا۔ اب کیا معاملہ ہوتا ہے جی، اب بچی اوور ایج ہو گئی ہے جی، اب کیا کریں؟ بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میں عرض کروں جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا 9 سال کی عمر مبارک تھی جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا کی، اور مدینہ میں پھر بہت سارے لوگ آئے تھے خواستگاری کے لیے، بی بی پاک کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ تو جو ہے سامنے حضرت بہت سارے لوگوں نے رشتہ مانگا ہے، شیخین نے رشتہ مانگا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے رشتہ مانگا ہے۔ جب بھی سیدہ طاہرہ کی خواستگاری کے لیے کوئی آتا تھا نبی کریم ایک ہی جواب دیتے تھے، فرماتے تھے امرہ الی ربہا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں خدا چاہے گا وہیں میری بیٹی کا عقد ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کر دیں۔ کیا کتنا حق مہر؟ کہتا ہے جی 10,000 دینار اور 100 اونٹ مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدا ہوا۔ میں اتنا تاریخ عرب کا یہ سب سے بڑا حق مہر تھا، اتنا حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ بیٹی کا عقد مجھ سے کر دیں۔ سرکار نے سنا تو چہرے پہ غصے اور غضب کے آثار پیدا ہو گئے۔ آقا کے سامنے خاک اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی تھیں، ایک مٹھی بھر کے سرکار نے ابن عوف کے منہ پہ ماری اور فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، امرہا الی ربہا، فاطمہ کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے گا۔ یا مومنین کرام صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جی جوان کو شادی جلدی کر لینی چاہیے۔ سرکار کی حدیث ہے جو بندہ، اب ہمارا معاشرہ کیا ہے جی بیٹا پہلے پڑھے، پڑھائی کے بعد پھر نوکری کرے، کاروبار کرے، پھر کمائی کے قابل جب ہو جائے تو پھر گھر بسایا جائے، ایسا ہی ہے نا۔ خدا کے لیے سرکار کی حدیث ہے جو رزق کے خوف سے شادی میں تاخیر کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں سوء ظن کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ کو رازق نہیں سمجھتا وہ، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضل واللہ واسع علیم۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تم فقیر بھی ہو، تنگ دست بھی ہو نا تو شادی کر لو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اور احادیث میں شادی کو بابن من ابواب الرزق کہا گیا ہے، شادی خود رزق کا دروازہ ہے۔ وہ کریم اللہ جانتا ہے کہ ایک فرد آ گیا ہے جس کی ذمہ داری اب شوہر پر واجب ہے، شادی خود اللہ پاک نے رزق کا دروازہ قرار دیا ہے۔ سلامتی ہو آپ جوان تو بولیں، آپ کا پسندیدہ موضوع ہے جوانوں، آپ کی وکالت کر رہا ہوں میں، صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ اور میں دوست عرض کروں جوان ناراض نہ ہو جانا، آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں ذمہ داری سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیے اسلام شادی کو عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے۔ میں ذمہ داری سے نبی پاک کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینے، آقا فرماتے ہیں جو بندہ شادی کر لیتا ہے وہ آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے۔
باقی آدھے دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ اور مومنین کرام، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، نبی پاک فرماتے ہیں شادی شدہ مرد کی 2 رکعت نماز کنوارے کی 70 رکعت نماز سے افضل۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ان العزاب اخوان الشیاطین، کنوارے ناراض نہ ہو جائیں۔ نبی پاک فرما رہے ہیں جو کنوارے ہوتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور شرار و موتاکم العزاب، سرکار فرماتے ہیں بدترین موت ہے جو کنوارے کی موت۔ شادی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، شادی سنت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینے میں لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نبی پاک اپنی لخت جگر کا عقد پڑھیں گے تو صرف مولا علی علیہ السلام سے پڑھیں۔ سامعین گرامی، سیدہ طاہرہ کی عمر مبارک 9 سال تھی، مولا امیر المومنین کی عمر مبارک 22 سال تھی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جس دن خواستگاری کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے گئے نا، سرکار ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ اس دن مولا امیر المومنین نے دق الباب کیا، سرکار دو عالم نے مسکرا کے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو، میرا بھائی علی آیا ہے۔ مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں پہنچے، دست بوسے کی سلام عرض کیا اور پھر 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور سرکار کے سامنے سر جھکا ہوا ہے اور مدعا زبان پر نہیں آتا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا یا علی ما حاجتوں کا، یا علی اپنی حاجت بیان کرو، کیوں آئے؟ لیکن شرم و حیا کی وجہ سے اپنی بات عرض نہیں کر پا رہے۔ مولا سرکار دو عالم نے حوصلہ دیا، فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ ایک جملہ ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، جملہ سناؤں گا، غور آپ کرتے رہنا، توجہ کرنا۔ یا علی تم جو مانگو گے، نبی پاک نے فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ لست بدجال، یا علی تو دجال نہیں ہے۔ صلوات تو پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ اس وقت امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے پالا، آپ نے مجھے پروان چڑھایا، آپ نے میری تربیت فرمائی، آپ نے میری پرورش فرمائی۔ یا رسول اللہ آپ نے مجھے جوان کیا، یا رسول اللہ اب میرا گھر آباد کرنے کی بھی فکر کریں۔ خدا کی قسم جب مدعا مولا امیر المومنین زبان پہ لائے، سید الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے۔ یا علی یا علی گھر سے تو چلا، عرش سے جبرائیل چلا، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے یہ پیغام میرے پاس لا چکے۔ خالق کی طرف سے جبرائیل پیغام لائے، میرا محبوب میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ دیں۔ یا علی آپ کے آنے سے پہلے رب کی طرف سے یہ پیغام آ چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی اچھا تو یہ بتاؤ کہ حق مہر میں دینے کے لیے، میری بیٹی کو حق مہر میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ مولا امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری کل کائنات سے واقف ہیں، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک ناکہ ہے۔ توجہ، یہ 4 چیزیں آپ تاریخ میں پڑھیں گے، 5ویں چیز نہیں۔ سرکار نے فرمایا یا علی تو مرد میدان ہے، مجاہد اسلام ہے، تلوار بھی تیری ضرورت ہے، گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے، معاش کے لیے نخلستان سے پانی نکالنے دینے کے لیے، نخلستان کو پانی دیتے تھے تو فرمایا تھا اس کے لیے آب کشی کے لیے ناکہ بھی تیری ضرورت ہے، اور فرمایا یا علی تجھ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں ہے۔ وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جو زرہ تھی وہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا حق مہر قرار پایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، 500 درہم کی وہ زرہ فروخت کی گئی اور وہ 500 درہم بی بی پاک کا حق مہر قرار پایا۔ سرکار اٹھے سیدہ طاہرہ کے پاس آئے، دیکھیے بیٹی جوان ہو، شریعت کیا کہتی ہے، بیٹی کی جوان اولاد کی رائے معلوم کی جائے۔
ہمارے معاشرے میں دیکھیے بڑے اس حوالے سے بھی میں عرض کروں کہ بعض ماں باپ اپنی رائے ٹھونستے ہیں اولاد پر، جوان اولاد پر۔ ماں باپ کو اولاد کی رائے معلوم کرنی چاہیے، اپنی زبردستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اولاد کی بھی ایک بات یاد رکھے، جوان اولاد اللہ آپ کو سلامتی دے، یاد رکھیے جتنے تمہارے مخلص تمہارے ماں باپ ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا اتنا تمہارا مخلص نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ نے دنیا کا سرد گرم زیادہ دیکھا ہوتا ہے، تلخ شیریں زیادہ تجربہ انہوں نے گزارا ہوتا ہے، وہ تمہارے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی اگر رشتہ کا جب انتخاب کیا جائے تو ماں باپ کی بھی رضامندی اس میں شامل ہو اور اولاد کی بھی رضامندی اس میں شامل ہو۔ سرکار اٹھے، سیدہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ بیٹی تمہارا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے، اقدمہم سلماً و اکثرہم علماً و اعظمہم حلما۔ فاطمہ بیٹی وہ آیا ہے جو اسلام میں سب سے مقدم، جس کا علم سب سے زیادہ اور جن کا حلم حوصلہ بردباری بھی سب سے زیادہ۔ فاطمہ بیٹی علی آئے ہیں تمہاری خواستگاری کے لیے، اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا اور سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور فرمایا سکوتہا اقرارہا، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار ہے، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر ہے۔ اس وقت سیدہ طاہرہ نے عرض کی یا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم والدنانیر وانا بنتک یا رسول اللہ۔ بابا عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی یہی درہم و دینار، اور میں تو رسول ثقلین کی بیٹی، میرا حق مہر بھی یہی درہم و دینار، فمل فرق بینی و بینہن۔ بابا مجھ میں اور عام عورتوں میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں دوستو، نکاح کی جب محفل ہوتی نا، آپ بھی گواہ ہیں کہ پھر حق مہر کے بھی بحث چھڑ جاتی ہے، جی کتنا حق مہر لکھا جائے؟ تو کوئی کہے گا جی شرعی حق مہر لکھ لیں۔ آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں، یاد رکھیے کہ شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں کی گئی۔ ہر وہ حق مہر شرعی ہوتا ہے جس پر خاتون راضی ہو جائے، جس کا خاتون تقاضا کرے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا حق مہر سیدہ طاہرہ کی کنیزوں کا ہونا چاہیے جتنا حق مہر خود رسول اللہ نے سیدہ طاہرہ کا مقرر فرمایا تھا، اور وہ 500 درہم یا اس کے متبادل جتنی بھی رقم بنے وہ مستحب ہے، ورنہ شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اصحاب صوفہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، رسول اللہ کے وہ صحابی تھے جو ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے، نہ گھر نہ بار نہ ان کا کچھ سلسلہ، وہ چبوترا ہے مدینہ میں، وہ اسی چبوترے پہ پڑے رہتے تھے، مدینہ کے لوگ انہیں کھانا دیتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہے رسول اللہ کا، سرکار نے اس صحابی کا اپنی ایک صحابیہ کا ساتھ عقد پڑھا، اور توجہ چاہوں گا شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ سرکار نے جب عقد پڑھنے لگے تو اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی 1 درہم؟ کہتا نہیں یا رسول اللہ وہ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی انگوٹھی ہے تیرے پاس؟ نہیں انگوٹھی بھی نہیں۔ کوئی چھلا ہے؟ کوئی نہیں۔ سرکار نے اس کی ہونے والی بیوی سے فرمایا کہ تیرے شوہر کے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے حق مہر میں تجھے دینے کے لیے، اب تو بتا۔ تو وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یہی میرا حق مہر ہے۔ یعنی نبی پاک کی زندگی میں اس حق مہر پر خود رسول اللہ نے عقد پڑھا جس پہ خاتون راضی ہو جائے۔ اور میں پاکستان میں مجھے ایک نکاح پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور بعض خاندانوں کو میں جانتا ہوں کہ جن میں بچیوں کا حق مہر زیارت امام حسین طلب کیا جاتا ہے، ہاں، یا حق مہر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ہیں ایسے گھرانے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر وہ حق مہر شرعی حق مہر ہوتا ہے جس پر خاتون راضی ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا نا کہ فاطمہ بیٹی اب روایت مکمل کرنے لگا ہوں، 500 درہم آپ کا حق مہر
اس وقت سیدہ طاہرہ نے عرض کی بابا یہ تو عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر ہوتا ہے، میں رسول ثقلین کی بیٹی ہوں بابا، میرا بھی حق مہر یہی درہم و دینار، فما الفرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں پھر عام عورتوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس وقت سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تم بتاؤ تمہیں حق مہر میں کیا چاہیے؟ عرض کی یا بقا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی اسات امتک، بابا رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پہ عطا فرما۔ بابا میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مانگتی ہوں۔ ذمہ داروں لفظوں کا سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ رب العزت نے جنت کے سبز ریشم کے کپڑے پر خالق کی طرف سے یہ تحریر لے کے حاضر ہو گئے جس پہ لکھا تھا محبوب میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرا کو عطا کر چیو خوش نصیبو، رب نے تمہاری بخشش کے کیسے کیسے سامان خلق کیے۔ سیدہ طاہرہ نے اپنی خوشی کے موقع پر بھی اپنے بابا کی امت کو یاد رکھا ہے، اور جب سیدہ طاہرہ کی شہادت کا وقت قریب آیا میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، بی بی پاک نے وصیت کی یا ابا الحسن میرے مرنے کے بعد جب مجھے دفن کرنا وہ تحریر بھی میرے ساتھ دفن کرنا جس تحریر پر رب کی طرف سے میرا حق مہر درج۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، مولا رسول اللہ نے خود سیدہ طاہرہ کا مولا علی سے عقد پڑھا اور مسجد نبوی میں عقد ہوا۔ معلوم ہوا کہ مسجد میں نکاح یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم تو مجلسوں سے معذرت چاہتا ہوں مسجدوں سے ویسے ہی باغی ہو گئے، حالانکہ مسجد کو وہ کیا امام خمینی نے فرمایا تھا اسلام کا مورچہ ہے، یہ دینی پروگرام ہے، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح سنت پیغمبر ہے۔ نکاح رسول اللہ نے پڑھا اور خود مسجد نبوی میں سرکار نے نکاح پڑھا، اور جب سرکار نکاح پڑھ چکے مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے ایک جملہ فرمایا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی ہے، وجعل صداقہ الارض، اور یا علی اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا ہے۔ یا علی من مشا علیہ مبغضا لک ولہا مشا حراما، یا علی جو بندہ زمین پر چلی اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام۔ سامعین گرامی آپ نے سنا ہوگا یہ میں نے یہ جو شادی کے کارڈ چھپتے ہیں جی تو ان پہ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات رائج ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی جوڑے تو عرشوں پر بنتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے اس جملے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارا ہی بنایا وہ جملہ ہے، نہ آیت ہے نہ روایت ہے، کوئی جوڑے عرشوں پہ نہیں بنتے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں خالق اس کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، وہ علی و بطول کا جوڑا ہے۔ اور میری دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو پھر طلاقیں کیوں ہو جاتی ہیں، پھر گھر برباد کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ توڑتے بھی ہم ہیں جوڑتے بھی ہم ہیں، جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ بولیے ایک جوڑا علی و بطول کا۔ اور کائنات میں سن لو اللہ کی پوری کائنات میں آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کے قیامت آنے تک یہ ایک جوڑا ہے، شوہر بھی معصوم ہے اور بیوی بھی معصوم ہے، یہ ایک معصوم ہے۔ جو عرش پہ عقد ہوا اس کی تفصیلات الگ ہیں، جو فرش پہ عقد ہوا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا یا علی یہ ساری زمین بھی اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنا۔ اور ارباب دانش ایک ربائی بڑی پرانی معروف ربائی بچپن میں ہم سنتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہوگی، اور اس کا ایک مصرع تو وہ کہتے ہیں نا کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو امر ہو جاتے ہیں، وہ کلام بھی امر ہو گیا۔ وہ ایک مصرع اس کا آپ کو بھی یاد ہے، بحب اہل بیت عبادت حرام ہے، سنتے ہیں نا بحب اہل بیت عبادت۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں ہوتی ہے؟ غور کریں ذرا یہ معنی کیا ہے؟ محبت اہل بیت کے بغیر ہر عبادت حرام ہے اور واقعاً حرام ہے، اور میں اس پہ دلیلیں رکھتا ہوں۔ آل رسول کی محبت کے بغیر نماز پڑھو گے فعل حرام کرو گے، روزہ رکھو گے فعل حرام کرو گے، حج کرو گے فعل حرام کرو گے۔
غور کریں ذرا کہ محبت آل رسول کے بغیر عبادت حرام ہوتی کیوں؟ دوستو یاد رکھیے، کچھ ہوتی ہیں عبادات کے صحیح ہونے کی شرائط، کچھ ہوتی ہیں عبادات کے قبول ہونے کی شرائط۔ قبولیت الگ معاملہ ہے، عبادات کا صحیح ہونا الگ معاملہ ہے۔ دیکھیے نماز کے صحیح ہونے کی کیا شرط ہے؟ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے تمہارا بدن پاک ہو، تمہارا لباس پاک ہو، قبلہ رخ انسان کھڑا ہو، جی وہ جگہ جس پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اس جگہ کو مباح بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے نا شرائط، یہ شرائط ہیں نماز کے صحیح ہونے کے۔ جہاں تک قبولیت عبادات کی شرط ہے وہ صرف ایک، بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام عبادات کی قبولیت کی صرف ایک شرط ہے، اور اس شرط کا نام ہے اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ لیکن ہر عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط الگ الگ۔ توجہ کرنا، تمام عبادات کے صحیح ہونے کی ایک شرط کامن ہے، تو وہ شرط کیا ہے کہ مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے۔ مباح کا معنی جانتے ہو کیا ہے؟ یعنی غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ جس جگہ پر عبادت کر رہے ہو اس جگہ کو غصبی نہیں ہونا چاہیے، اس جگہ کو مباح ہونا چاہیے۔ پاک ہونا الگ شرط ہے، مباح ہونا دوسری شرط۔ آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے گھر بنا لیں، نماز پڑھیں گے، باطل ہے نماز۔ آپ کسی کی جاگیر میں، ملک میں، گھر میں گھس کے نماز پڑھیں گے، نماز باطل ہے۔ جب تک اس جگہ کا مالک، اس گھر والا جب راضی نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی، باطل ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم سامعین اور میرے بھائیوں، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اسی زمین پر، اور نبی پاک فرما رہے ہیں یہ زمین حق مہر ہے میری بیٹی فاطمہ زہرا کا، اب عبادت اسی کی صحیح ہوگی جس پہ زہرا راضی ہو جائے۔ اب عبادات اسی کی صحیح ہوں گی جس پہ سیدہ راضی ہو جائیں۔ اب میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا تھا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر زہرا غضبناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو جائے۔ اور مومنین، میں نے یہ خود سرکار کا جملہ پڑھا، بی بی پاک کا جملہ فرماتی ہیں میں اپنے محبوں کو زمین میں تصرف کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ حق تو بی بی پاک کا ہے، ملکیت بی بی پاک کی ہے، لیکن سیدہ نے اپنے شیعوں کو، اپنے محبوں کو زمین میں تصرف کی اجازت عطا فرمائی۔ اب جتنے بیٹھے ہو، شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، ایک بات کر کے، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، جب غصبی جگہ پر نماز باطل ہے، غصبی جگہ پر عبادت فعل حرام ہے، تو پھر غصبی جگہ پر دفن ہو جانا شرف کیسا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پہ بولا۔ عجیب علامہ صاحب کیا بات ہے جی، بہت خوب۔ عجیب بات ہے کہ لوگ غصبی جگہ پر دفن ہو جانے کو بھی شرف سمجھتے ہیں۔ صلوات تو پڑھ دو سارے بلند آواز سے محمد۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جی بس چھوڑ دیں، بس صلوات تو پڑھو محمد و آل محمد کی ذات۔ واہ جی واہ، توجہ ہو گئی حضرات؟ یہی سمجھا رہا ہوں جو آپ سمجھیں۔ مومنین کرام، 500 درہم بی بی پاک کا حق مہر تھا، عقد پہلے ہوا، وہ جو 500 درہم کی رقم تھی اس کو نبی پاک نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے لیے جہیز خریدا گیا، ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا، ایک حصے سے بی بی پاک کے لیے ایک نیا جوڑا اور خوشبو خریدی گئی۔ توجہ کرنا،
اور سرکار صحابہ کرام جن میں بلال بھی شامل تھے، اور جب وہ جہیز خرید کے لائے نا، وہ جہیز کیا تھا ذرا سن لیں، جہیز کیا تھا۔ اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں آج کی مجلس کا میسج اور پیغام یہی ہے، پیغام لے کے جانا۔ وہ جہیز کیا تھا؟ وہ چند مٹی کے برتن تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہیز کا مطلب کیا ہے۔ جہیز کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے جو ضروریات زندگی چاہیے، وہ ضروریات زندگی فراہم کرنا، یہ جہیز کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جو جہیز خریدا گیا، آپ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی سیرت پر کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 25-30 چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ایک ایک چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ چند مٹی کے برتن تھے۔ اللہ جانتا ہے صحابہ کرام جب وہ مٹی کے برتن خرید کے لائے نا، نبی پاک ایک ایک برتن کو اٹھا کے محبت و چاہت سے الٹ پلٹ کے ایک ایک برتن کو دیکھتے گئے، زمین پہ رکھتے گئے، اور پھر سرکار نے دعا فرمائی، میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں نازل فرما جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو، جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو۔ 4 تکیے تھے، 2 بڑے 2 چھوٹے، جن میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ ایک گوسفند کی کھال تھی، جسے آل رسول بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ دن کو اونٹنی کو چارہ ڈالا جاتا تھا اسی کھال پر۔ ہاں جی، ایک دروازے پہ لٹکانے والا پردہ تھا، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ظرف تھا، ایک لکڑی کا ظرف تھا، ایک تانبے کا ظرف تھا جی، اور ایک نیا جوڑا بی بی پاک کی شادی کے لیے وہ تیار کیا گیا۔ ایک چرخہ تھا، اس میں ایک خیبری چادر تھی۔ یہ مختصر ترین جہیز تھا، سامان تھا۔ اب ذرا غور سے سنیے، ہمارے معاشرے میں مشکل کیا پیدا ہو گئی۔ ہم دیکھیے، ناراض نہیں ہونا میرے پاس، ہو بھی جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، ناراض ہونے والی باتوں پہ آپ ناراض نہیں ہوتے، میں تو محمد والے محمد کی تعلیمات بیان کر رہا ہوں، بس پہ ناراض کیوں ہوں گے آپ؟ سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے معاشرے میں مشکلات بچی پیدا ہوتی ہے، کیا وجہ؟ ہمارے معاشرے میں بیٹی کی ولادت پہ لڈو نہیں بانٹے جاتے۔ کوئی بانٹتا ہے تو مجھے بتائیے۔ کسی گھر بیٹی پیدا ہوئی، اس نے لڈو بھیجے ہوں آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو۔ بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹے جاتے ہیں، بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ بیٹی کی ولادت پہ خوشیاں نہیں منائی جاتی، بیٹی کی ولادت پہ جشن نہیں منائے جاتے۔ اور میں اگر غلط نہ کہوں تو مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ بیٹے کی منتیں مانی جاتی، بیٹی کی تو کوئی منت بھی نہیں مانتا، بیٹی کی کوئی منت بھی۔ حالانکہ ذرا سن لیں پیغمبر کیا فرماتے ہیں، خیر اولادکم البنات، خیر اولادکم البنات، رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری بہترین اولاد تو بیٹیاں ہوتی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والا قصہ قرآن میں ہے، اس میں آپ جانتے ہیں نا کہ ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ چیخ اٹھے کہ یا نبی اللہ، یہ خضر تم نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بچہ زندہ رہتا نا تو ماں باپ کے لیے ننگ اور رسوائی اور ذلت کا سبب بن جاتا، اور ماں باپ کی زندگی جہنم بنا دیتا۔ اور میں نے آپ نے معاشرے میں ایسے ماں باپ دیکھے ہیں، منتیں مان کے بیٹا لیا، جوان ہو کے ایسا ذلیل اور کمینہ نکلا کہ ماں باپ اس کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں، میں نے دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو راز سے پردہ اٹھایا نا، رب نے فرمایا یہ بچہ ماں باپ کی زندگی جہنم بنا دیتا۔ اللہ یہ چاہتا تھا، اللہ اس بیٹے کے بدلے ایک ایسی اولاد دے جو خیر اور بہتر ہو، اور تفسیر نے لکھا کہ اس بیٹے کے بدلے میں اللہ پاک نے اس ماں باپ کو پھر ایک ایسی صالح نیک بیٹی عطا کی جس بیٹی کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں، 90 سال کی عمر میں اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا، اسماعیل کے بعد پھر اسحاق بھی دیا، پھر بھی جناب ابراہیم دعا کر رہے تھے پروردگار مجھے ایک بیٹی بھی عطا فرما۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ماں باپ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ اور سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے،
سرکار کی حدیث ہے اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے خوش ہو کے ان کی تربیت کرے، انہیں پالے پوسے، فرمایا بیٹیوں کو پالنے والا اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیاں؟ فرمایا 2 بیٹیوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پالے گا نا تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پال لے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اور کیوں بھول جاتے اس بات کو کہ سرکار بھی بیٹی کے باپ بنے، رب نے بیٹے دے کے بیٹے لے لیے، سرکار کی نسل بھی بیٹی سے چلی۔ آج وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ممبر میں نے جھوٹ بول کے آپ سے کیا لینا ہے۔ مجھے نا ایک بار تجربہ ہوا، میں ایک گھر کے باہر سے گزرا تو گھر کے باہر عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں، تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی مر گیا ہے، تو میں نے پوچھا ایک مستور سے کہ بی بی کون فوت ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں شاہ جی فوت تو کوئی نہیں ہوا، وہ فلاں کے گھر نا 4تھی 5ویں بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے فزیکلی گھر والوں کو بیٹی کی ولادت پہ روتے ہوئے دیکھا، آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے تو یقین کیجئے قبل از اسلام جاہلیت والا دور لوٹتا نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ سرکار دو عالم کے اعلان رسالت سے پہلے جب کسی کو خبر دی جاتی تھی نا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی تو بیٹی کی خبر سن کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور قرآن کہتا ہے پھر 2 رد عمل ہوتے تھے، یا تو وہ بستی شہر چھوڑ جاتا تھا، نکل جاتا تھا کہ لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا، لوگ کیا کریں گے، تیرے گھر بیٹی پیدا ہو، ام یدسو فی التراب، یا قرآن کہتا ہے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور قرآن میں اسی چیز کی طرف اشارہ موجود ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن جب زندہ دفن کی جانے والی بچیوں سے سوال کیا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور مفسرین نے ایک نقطہ لکھا، اس آیت میں ذرا غور کرو، رب کیا فرما رہا ہے، اس قتل ہونے والی بچی جس کو زندہ دفن کیا گیا، رب اس سے سوال کرے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ رب قاتل سے سوال ہی نہیں کرے گا، باپ سے نہیں پوچھے گا تو نے بیٹی کو کیوں قتل کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ رب قاتل سے نہیں پوچھے گا، فرماتے ہیں یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ رب قاتل کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا، اس مقتول بچی سے ہی پوچھے گا تو بتا تیرا کیا جرم تھا، تو تیرا کیا قصور تھا۔ اور معاف کرنا، آج ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہمارے معاشرے میں خدا کی قسم وہ جاہلیت والا دور تھا، اس سے بھی بڑا جاہلیت والا دور۔ میرے اگر نالج میں مطالعے میں ایسی باتیں ہیں تو آپ کے مطالعے میں بھی ہوں گی۔ کیا ہو گیا جی، 3ری بیٹی پیدا ہوگی، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ڈاکٹر نے بتا دیا پھر بیٹی پیدا ہونے والی ہے، تو کیا کیا، وہ حمل بھی ضائع کروا دیا، ابارشن ہو گیا، اسقاط حمل ہو گیا۔ میں خدا کی قسم مومنین شرعی ذمہ داری کے ساتھ یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، سنیے سمجھیے، حمل اسقاط کرانا، حمل کا ضائع کروانا، چاہے وہ 1 دن کا حمل کیوں نہ ہو، یہ فعل حرام ہے، اور اس پر دیت واجب ہے، اس پر دیت واجب ہے۔ نطفے کی صورت میں دیت الگ ہوگی، جب وہ خون جمع وہ بن جائے تو پھر دیت الگ ہوگی، جب ہڈیاں پیدا ہو جائیں تو دیت الگ ہوگی، جب گوشت چڑھ جائے تو دیت الگ ہوگی۔ لیکن جب حمل 4 ماہ کا مکمل ہو جائے، جس میں روح داخل ہو جائے، اس وقت اس کا اسقاط کرانا یہ پورے انسانیت کا قتل ہے، اور وہ قاتل ماں بھی بنے گی اگر وہ اپنی رضامندی سے کروا رہی ہے، اور وہ باپ کروا رہا ہے تو باپ بھی قاتل، وہ جو دائی کر رہی ہے وہ دائی بھی قاتل۔ 100 اونٹ کی دیت واجب ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، قاتل اٹھے گے وہ ماں باپ جو بچی کو پیدا ہونے سے پہلے۔ وہ کافر کیا کرتے تھے، بچی کو قتل کرتے تھے جب بچی دنیا میں آ جاتی تھی، اور آج مسلمان کیا کر رہے ہیں، بچی کو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے شکم میں ہی قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ان سے بھی بدتر گناہ ہے اور ان سے بھی بڑا گناہ۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم،
لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، اللہ فرماتا ہے بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں، تمہاری اولاد کو رزق دینے والے بھی ہم۔ ہاں کیوں یہ ہو کیوں رہا ہے؟ بچیوں کا وجود، بیٹیوں کا وجود ناگوار کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ معاف کرنا، وجہ صرف یہ ہے کہ اسلامی طرز عمل ہم نے اپنایا ہی نہیں ہے۔ محمد و آل محمد کی تعلیمات ہمارے معاشرے میں رائج ہوئی ہی نہیں ہے۔ ہم ہندو مسلم ایک مخلوط معاشرے میں رہے۔ متحدہ ہندوستان کا جب زمانہ تھا، اب تو 73 سال ہو گئے الگ پاکستان بنے ہوئے، جی ہندو مسلم مخلوط معاشرے میں رہے۔ ہم ہندوؤں کو اسلام میں سے تو کچھ سکھا نہ سکے، لیکن ہم نے ہندوؤں سے سیکھا بہت کچھ۔ ہمارے بہت سارے رسم و رواج ہندوانہ ہیں، معاف کر دیجئے گا مجھے۔ آج میں کہتا ہوں آپ نا ایک شادی کی ویڈیو بنا لیں نا، شروع وہ مہندی کی رسم سے لے کے ہاں جی اور رخصتی تک کی، ایک مسلمان مومن کی شادی کی ویڈیو اور ایک ہندو کی شادی کی ویڈیو، سوائے نکاح اور پھیروں کے کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اسلام میں شادیاں نہیں ہوتی تھی، یہ رسم بھی ہندوازم سے آئی۔ ہندوؤں میں آج بھی وہ ستی کی رسم باقی ہے۔ ہندوازم میں بیٹی کے وجود کو ناگوار سمجھا جاتا ہے، اسلام نے تو بیٹی کو بڑی عزت دی ہے۔ اسلام واحد دین ہے جو بیٹی کے حق کا قائل ہے۔ اسلام واحد وہ مذہب ہے جس نے اولاد کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی حقوق دیے۔ اسلام بیٹی کی ملکیت کا بھی قائل ہے، بیٹی کی وراثت کا بھی قائل ہے۔ اب یہ تیرا ایمان ہے، یہ تیرا اسلام ہے، تو کس مذہب کا پیروکار ہے؟ قرآن تو کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے وصیت کرتا ہے، جہاں بیٹے کو اپنی جاگیر میں سے حصہ دو، بیٹی کو بھی اس کا حصہ دو۔ ہاں البتہ اتنا فرق ضرور ہے، بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ، اس لیے کہ بیٹی نے کل کسی کے گھر میں جانا ہے، اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری کوئی اور اٹھائے گا، اور بیٹے کی شادی ہوگی اس کے گھر میں کوئی آئے گی جس کی ذمہ داری اس بیٹے نے اٹھانی ہے۔ اس لیے اسلام نے بیٹے کو 2 حصے دی اور بیٹی کو 1 حصہ دیا۔ اب تو پتہ نہیں کیسا مومن ہے، بیٹی کو بھی حق دینے کا تیار نہیں۔ بھائی کہتے ہیں جی بہنیں ہم سے حق لیتی نہیں ہیں، وہ بہنیں ہمیں انہوں نے معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو مرد بن، تو جوان ہے، تو مرد ہے، تو اپنا حصہ دے۔ دیکھا اپنی بہن کو، اپنی بہن کو کیوں نہیں دیتا تو حصہ؟ اور بھائی خدا کے لیے سیدہ طاہرہ کے حق کے رونے والوں، اولاد کا حق ادا کرو۔ مجھے یہ بتائیں، جو باپ، ہم نے تو مر نہیں جانا، او بھائی جی میں نے تو مر جانا ہے، میں اپنی اولاد میں سے بیٹوں کو حصہ دے جاؤں اور بیٹی کو حصہ ہی نہ دوں، میں خدا کے سامنے مجرم کیوں بنوں؟ اس لیے جو قرآن کہتا ہے، جو محمد و آل محمد کا فرمان کہتا ہے، جس کا جتنا حصہ بنے، جس کا جتنا حق بنے، وہ حق ادا کرو تاکہ آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز سے۔ تو میرے بھائیو، جہیز والی رسم جو ہے نا، یہ اصل ہندوانہ رسم ہے۔ بیٹی کے وجود کو ناپسند کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بیٹی پیدا ہوتی، ماں باپ کی نگاہ دور تک جاتی، کل جوان ہوگی، رخصت کرنا ہے، جہیز کہاں سے لائیں گے؟ اگر کسی کے گھر 7 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، وہ غریب بندہ کتنا جہیز دے سکتا ہے؟ آج کل تو سسرال والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، آج کل تو تقاضے کرتے ہیں، آج کل تو مطالبے ہوتے ہیں کہ یہ دیا جائے، گاڑی دی جائے، فلاں کیا جائے، فلاں کیا جائے۔ اس لیے ماں باپ بیچارے پریشان ہو کے وہ اس رحمت خدا کا گلہ ہی دبا دیتے ہیں۔ قرآن نبی پاک فرماتے ہیں بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، نعمت پر قیامت کے دن سوال ہونا ہے، اور جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اس رحمت کو زحمت سمجھ لی۔ آؤ آج کی مجلس کا میسج اور پیغام سن لو کیا ہے۔ ذمہ داری سے شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، جاؤ تحقیق کر لو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت زندہ ہو جائے اور ساری دنیا کے مسلم مومن محمد و آل محمد کے طریقے کو اپنا لیں تو یقین فرمائیے پھر اللہ کسی کو 100 بیٹی بھی دے نا، اس کے لیے ذرا برابر بھی پریشانی نہیں ہے۔ ذرا سن لو، میں ذمہ داری سے کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو جہیز
سیدہ طاہرہ کی سیرت میں آپ کتاب میں کوئی بھی اٹھا لیں تو جہیز کا ذکر ضرور ہے۔ یاد رکھیے یہ جو جہیز نبی پاک نے دیا بڑی ذمہ داری کے ساتھ سنو، یہ جہیز نبی پاک نے اپنی جیب سے نہیں دیا ہے، یہ جہیز حق مہر کی اس رقم سے خریدا گیا تھا جو رقم مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ادا کی۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جہیز فراہم کرنا یہ بیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بیٹے والوں کی ذمہ داری ہے، جو گھر بنا سکتا ہے، جو ضروریات زندگی فراہم کر سکتا ہے، جو عزت کی روٹی بیوی کو کھلا سکتا ہے، شریعت اس کو شادی کرنے کا حق بھی دیتی ہے، وہ گھر بنائے۔ بیٹی والے کیوں دیں؟ بیٹا خود جو ہے وہ ضروریات زندگی فراہم کرے۔ یہ ہے مولا علی کی سیرت، یہ ہے پیغمبر کا طریقہ، یہ ہے آل محمد کا فرمان۔ اب بتائیے جہیز فراہم کرنا بیٹے والوں کی ذمہ داری ہو تو بیٹی کو کوئی زحمت سمجھے گا؟ بیٹی کو، بیٹی تو رحمت ہی رحمت، رب نے اسے رحمت بنایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وقت زیادہ ہو گیا۔ پہلے عقد ہوا، مولا علی علیہ السلام نے پھر گھر بنایا، اس گھر کی بھی تفصیلات تاریخ میں موجود ہیں۔ ریت کا فرش بچھایا گیا، لکڑی کی کھونٹی لگائی گئی، دروازے پہ پردے لٹکائے گئے، اور جناب سرکار دو عالم نے جناب ام سلمہ کو حکم دیا کہ میری بیٹی فاطمہ کو تیار کرو، دلہن بنایا جائے اور شوہر کے گھر روانہ کیا جائے۔ رات کے وقت سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی رخصتی کا مرحلہ طے ہوا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب بی بی پاک کی رخصتی، نیا جوڑا، ایک ہی جوڑا بنایا گیا تھا، وہ بی بی نے زیب تن کیا، اور جب رخصتی ہونے لگی نہ ڈھول تھے، نہ باجے تھے، نہ گانا تھا، نہ شہنائیاں تھیں، صرف اور صرف ایک چیز تھی، اور وہ تکبیر کے نعرے تھے، صرف اور صرف تکبیر کی صدائیں تھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بی بی پاک کی رخصتی کے وقت سے لے کے آج تک یہ عمل سنت ہے، جب بچی کو رخصت کیا جائے اس وقت نعرہ تکبیر بلند کیا جائے۔ یہ نعرہ تکبیر سنت ہے۔ قرآن روایات میں ایک ظاہری شان ہے بی بی پاک کی جو رخصتی، ایک باطنی شان ہے۔ ظاہری شان کیا تھی؟ سنیے ظاہری شان کیا تھی۔ رات کا وقت تھا، ایک مرکب لایا گیا، اس سواری پہ بی بی پاک کو سوار کیا گیا، اور اس مرکب کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان فارسی کو عطا کیا گیا تھا۔ جس پہ بی بی سوار تھی نا، سلمان فارسی نے اس مرکب کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ اس مرکب کے آگے آگے امہات المومنین، ازواج پیمبر بنی ہاشم کی مستورات چل رہی تھی، اور امہات المومنین جناب سیدہ طاہرہ کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہوئے چل رہی تھی۔ جو تفصیل جاننا چاہتا ہے سیدہ طاہرہ کی سیرت پر کتاب جو موجود ہے، ان میں ہر بی بی ام المومنین، ہر ام المومنین نے بی بی پاک کی عظمت کا قصیدہ پڑھا ہے، اس میں وہ قصیدہ موجود ہے۔ جناب ام سلمہ نے کیا پڑھا، جناب زینب نے کیا پڑھا، جناب سودا نے کیا پڑھا، وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے چل رہی تھیں، اور مرکب کے پیچھے پیچھے جتنے بنی ہاشم تھے اپنی تلواروں کو بے نیام کیے ہوئے تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ اور جو باطنی شان تھی وہ جو روایات میں موجود، جبرائیل آگے آگے 70,000 فرشتوں کے ساتھ چل رہا تھا، میکائیل دائیں طرف 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اسرافیل بائیں طرف 70,000 فرشتوں کے ساتھ، عقب میں اسرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور سب ملائکہ کی زبان پہ تسبیح و تقدیس کی آوازیں تھیں۔ اور خود رسول اللہ اپنی لخت جگر کو مولا علی علیہ السلام کے گھر چھوڑ کے آئے، اور گھر چھوڑ کے پھر سرکار نے وصیت فرمائی۔ مولا امیر کا ہاتھ، سیدہ طاہرہ کا ہاتھ، دونوں ہاتھ پکڑ کے نبی پاک نے اپنے سینے پہ رکھے، اور پھر دعا فرمائی، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما۔ میرا اللہ تو جانتا ہے میں علی و زہرا سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ تو ان سے بھی محبت کر جو میرے علی و بطول سے محبت کریں۔ پھر اس کے بعد سرکار نے دعا فرمائی، میرا اللہ علی و بطول کو مبارک اولاد عطا کرنا، مبارک ذریت عطا کرنا۔ اور مومنین پھر رب نے کیسی دعا مستجاب کی، کیسی مبارک اولاد عطا فرمائی، حسن اور حسین جیسے بیٹے، زینب و کلثوم جیسی بیٹی۔ پھر سرکار نے ایک وصیت فرمائی، ایک وصیت مولا علی علیہ السلام کو فرمائی، ایک وصیت بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو فرمائی۔ بیٹی کو وصیت فرمائی، فاطمہ بیٹی، اللہ کی کائنات میں تیرے بابا کے بعد
کائنات کا سب سے افضل انسان علی جس سے تیرا عقد ہوا ہے۔ فاطمہ بیٹی میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، کبھی علی سے کوئی خواہش نہیں کرنی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کرنی۔ اور خدا جانتا ہے یوں بابا کی وصیت کو بیٹی نے یوں پلے باندھا، جتنا عرصہ مولا علی کے گھر رہی ہے نا جناب سیدہ، کبھی مولا علی سے کوئی خواہش ہی نہیں۔ اور ایک وصیت مولا علی سے فرمائی، یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا علی یہ میری بیٹی تیرے پاس امانت ہے اور میری فاطمہ کا بہت خیال رکھنا۔ نبی پاک دعائیں دے کے رخصت ہو گئے۔ عرب میں ایک رسم تھی جسے نبی پاک نے باقی رکھا، اور وہ رسم یہ تھی کہ بیٹی کی رخصتی کے بعد جب پہلا دن آتا تھا نا شادی کا، تو بیٹی کے ماں باپ بیٹی کے لیے، داماد کے لیے کھانا بنوا کے لے جاتے تھے۔ سرکار نے کھانا تیار کروایا، کھانا لے کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پہ آئے۔ مولا امیر نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، سیدہ طاہرہ نے استقبال کیا، سرکار نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا اور ایک جملہ فرمایا، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی۔ فاطمہ بیٹی اگر خدیجہ ہوتی نا آج خدیجہ آتی کھانا لے کے، خدیجہ نہیں ہے میں ہوں کھانا لے کے۔ اور جب کھانا حوالے کیا نا، پھر سرکار نے کیا دیکھا کہ بیٹی نے، بی بی پاک نے وہی پرانا لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ سرکار نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا وہ زیب تن کرتی، یہ پرانا پیوند لگا لباس کیوں پہن لیا؟ عرض کرتی، بابا جان رات آپ جب دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی جو کہتی تھی میں محتاج لباس ہوں، بابا جان میں نے وہ لباس اس مانگنے والی کو دے دیا۔ سرکار نے فرمایا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، نیا لباس خود پہننا ہوتا ہے، یہ پرانا راہ خدا میں دے دیتی۔ عرض کرتی، بابا مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بابا میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ نیا لباس جو تھا وہ اس مانگنے والے کو عطا کر دیا۔ بس عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں ذکر مصیبت کا، 3 جمادی ثانی سیدہ طاہرہ کی شہادت ہے، نصف شب کو بطول کا جنازہ اٹھایا مولا جی نے، اور جب دفن کے لیے قبر کے کنارے لائے۔ آپ جانتے ہیں جب میت کو دفن کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے نا تو ضرورت ہوتی ہے، کچھ افراد قبر میں اتر کے میت وصول کرتے ہیں، کوئی قبر سے باہر میت دینے والے ہوتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بطول کا جنازہ تھا، انتظار میں تھے اب میت وصول کون کرے۔ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ رسول اللہ کے برآمد ہوئے اور ایک آواز ہے، یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ بس عزادارو اس جملے کا سننا تھا، امیر المومنین کی چیخیں نکل گئی اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے یا رسول اللہ وہ امانت سالم نہیں ہے، یا رسول اللہ امانت کا پہلو زخمی ہے، یا رسول اللہ خود زہرا سے سوال کرنا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے۔ سیدہ طاہرہ کو دفن کرنے کے بعد امیر المومنین سیدھے قبر پیغمبر پہ آئے اور آ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا سلام، وان ابنتک النازلۃ فیک، اور آپ کی بیٹی کی طرف سے یہ سلام جو آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، یا رسول اللہ قلان صفیتک صبری، یا رسول اللہ اب زہرہ کی موت پہ علی سے صبر نہیں ہوتا، یا رسول اللہ میرا صبر ختم ہو گیا، رکھا تجلدی میری ہمت تمام ہو گئی، یا رسول اللہ اما لیلی فمساہدو وحزنی فسرمدو، یا رسول اللہ زہرہ کی جدائی کے بعد راتوں کو جاگ جاگ کے علی کی راتیں بیداری میں گزریں گی، ہم کتنا غم منا لیں گے۔ مولا علی کا جملہ سنو، فرماتے اما حزنی فسرمدو، یا رسول اللہ یہ علی کا وعدہ رہا جب تک علی زندہ رہے گا زہرہ کا عزادار بن کے زندہ رہے گا۔ یہ وہ غم ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون ربنا وتقبل منا إنك أنت